بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم فرسٹ ایئر میں 17ویں صدی کے عظیم پشتو زبان کے شاعر جناب عبد الرحمن بابا کا تعارف پڑھیں گے۔ عبد الرحمن بابا، ان کی پیدائش کا سال 1653 1653 اور ان کی وفات کا سال 1711 1711 ہے۔ 17ویں صدی پشتو زبان و ادب کا دور زرین تھا، یعنی روشن دور تھا، روشن زمانہ تھا۔ اس عرصے میں پشتو زبان و ادب کے بے شمار مستند اور معتبر شاعر و ادیب گزرے، جن میں خوشحال خان خٹک، عبدالحمید مومن، عبدالقادر خٹک، اشرف خان ہجری اور معز اللہ مومن کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن بابا قابل ذکر ہیں۔ عبد الرحمن بابا نے ساری زندگی اپنے آبائی گاؤں بہادر کلے ہزار خانی پشاور میں گزاری۔ ان کی شاعری پر فطرت اور حقیقت کا رنگ غالب ہے۔ حقیقت مطلب سچائی، حق سے ہے، فطرت مطلب نیچر۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر دور اور ہر زمانے کے شاعر ہیں۔ ان کے اشعار میں ماضی کی تاریخ، حال کا تذکرہ اور مستقبل کا پیغام ملتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ ہر دور اور ہر زمانے کے شاعر ہیں۔ تو یہ کیسے؟ مطلب یہ کہ ان کی شاعری کو جب آپ جس زمانے میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا یہ اس موجودہ زمانے کی ہی بات کی گئی ہے، یہ اسی حوالے سے ہے، موجودہ حالات کے حوالے سے ہے۔ تو اس لیے ان کو ہر زمانے کا شاعر یا جدید شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا دیوان اگرچہ مختصر ہے لیکن علم و ادب کے لحاظ سے جامع اور مکمل ہے۔ پختون فطرت کی ترجمانی جس طرح عبد الرحمن بابا نے کی، کسی اور شاعر نے نہیں کی، اس لیے جو مقبولیت ان کو حاصل ہے کسی دوسرے شاعر کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان کے اشعار نہ صرف عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور تصوف کے آئینہ دار ہیں۔ تصوف بنیادی طور پر دل کی صفائی یعنی گناہوں کی پاکیزگی، گناہوں سے پاکیزگی یا تزکیہ نفس کا طریقہ جو ہے وہ تصوف کہلاتا ہے کہ آئینہ دار ہیں، بلکہ ابدی زندگی میں کامیابی کے لیے پند نامہ بھی ہے۔ ابدی مطلب اخروی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، یعنی بعد از مرگ کی جو زندگی ہے۔ پند نامہ ہے، نصیحت نامہ ہے۔ قرآن و احادیث کی تشریح و توضیح ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی دیوان کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں اور لوگ ان کی تعلیمات سے مستفید ہو رہے ہیں، یعنی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کی شاعری کے موضوعات محنت کی عظمت، رزق حلال، اسلامی اصول، علم کی اہمیت و افادیت اور دنیا کی بے ثباتی جیسے حقائق پر مبنی ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام ایک ہی ہے جو کہ دیوان عبد الرحمن بابا کے نام سے چھپا ہے۔